السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیم از حافظہ آمنہ اسلم. آج کا ہمارا لیسن ہے تجوید، لیسن نمبر 3، پارہ نمبر 4، سورہ آل عمران، آیت نمبر 101. آج کے سبق میں ہم تمام تجوید کے رولز پڑھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو اقفا کے بارے میں بھی بتاؤں گی، حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حروف کے بارے میں بھی بتاؤں گی، غنہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتایا جائے گا. پیچھے میں تمام اسباق میں بار بار یہ چیزیں جو ہے رپیٹ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ آگے بھی سبق میں ایسے رپیٹ کرتی جاؤں گی جب تک آپ لوگ مجھے نہیں کہیں گے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. میں وہی چیزیں بار بار ڈیلی بیس پہ روٹین پہ رپیٹ کرتی جاؤں گی. جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں نہیں بتائیں گے، میں تب تک آپ کو تمام رولز اسی طرح ریوائز کرواتی جاؤں گی، رپیٹ کرواتی جاؤں گی انشاءاللہ. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اب یہاں پر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں وَكَيْفَ. کیفا غلط ہے. کئی، اس یا کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ ہے ڈبل ای، تو آپ نے کاف زبر یا، کئی، ای لگانا ہے، اے نہیں لگانا ہے، اے نہیں لگانا، کئی. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، رونا، یہ واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے. اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ، یہاں پر اقفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے، تو نون ساکن کے بعد جب تا آ جاتا ہے تو نون ساکن پر اقفا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی آواز کو ناک میں لے کر جایا جاتا ہے. کس کی آواز کو؟ نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. لام کے اوپر جب کھڑی زبر آ جاتی ہے، جب کھڑی زبر آ جائے تو اس حرف کو دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ دو الف کے برابر آپ نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ حرکات ہمیں کیسے پتہ چلیں گے، ہم کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ تو آپ اپنے ہاتھ کی دو انگلیوں کو بند کیجئے اور اس کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ لام کھڑی زبر لا کو کھینچ کے پڑھیں گی. تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اللہ سے پہلے جب پیش آ جائے تو اللہ کو پور پڑھا جاتا ہے. یہ لفظ اللہ اور اللہ سے پہلے پیش، تو جب پیش آ جاتی ہے تو اللہ کو پور یعنی کہ ہیوی پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ہونٹ تھوڑی سی گلائی کی طرف جائیں گے تو آپ کا اللہ ادا ہو جائے گا. آیات اللہ وفیکم رسولہ. اب یہاں پر غور کیجیے گا، یہاں پر تو ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تو ہے یہ والی، اس پہ آپ نے رکنا ہے، یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے. اب وقف کس لفظ پہ ہو رہا ہے؟ ہاں الٹا پیش ہو پہ. تو آپ نے اس الٹا پیش کو تبدیل کر دینا ہے جزم میں، اس الٹا پیش کو آپ نے تبدیل کر دینا ہے ساکن میں، یعنی کہ جزم اور ساکن ایک چیز ہی ہوتے ہیں. یہ ساکن میں تبدیل ہو گیا تو لام ہا پیش لہ، رسولہ. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، میں پہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نون ساکن کے بعد جب یا کے ساتھ یا آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو غنہ کر کے ادغام کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے غنہ کر کے ملانا ہے. وَمَن، یہ میم ڈائریکٹ جا کے یا سے ملے گا، نون سائلنٹ ہو جائے گا، مدغم ہو جائے گا، مل جائے گا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ سے پہلے جب زیر آتی ہے تو اللہ کا لفظ باریک پڑا جاتا ہے. باللہ، فقد، دال پہ قلقلہ، دال کو ہلا کے پڑھیں گے. جب دال کے اوپر جزم آئے گی یا سکون کی علامت آئے گی تو دال کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، قلقلہ کر کے پڑھا جاتا ہے. فقد ہدی الی صراط مستقیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق. اب یہ سارے موٹے حروف ہیں نا، حروف مستعلیہ میں سے ہیں. حق، قو، حقہ پڑھیں گی تو یہ ڈنڈے والا کاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا یہ والا کاف ہو جائے گا. حق، قو، حق، تو قاتہ، کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کو بھی دو حرکات کے برابر آپ کھینچ کے پڑھیں گی. دو انگلیاں بند کر لیں، اب پڑھیں. تو قاتہ، ساتھ ساتھ کھولتے جائیں ون بائی ون انگلی کو، پہلے ایک کو کھولے پھر دوسری کو کھولے. ہی تو قاتہ،
وَلَا تَمُوتُنَّ، نون مشدد یعنی کہ نون کے اوپر یہ تشدید والی علامت، تو یہاں پر آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے. تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حب پہ آپ قلقلہ کریں گی. با پہ جب یہ جزم کی علامت آتی ہے تو با پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ صاد جو ہے نا، اس کو یہاں پہ رکنا نہیں ہوتا، یہاں پہ آپ نے پڑھتے جانا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یہ بڑی مد متصل، یعنی کہ اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کر لیں، اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے دا کو کھینچ کے پڑھ دینا ہے. اس کی پہچان ہوئی ہے ہمیں اس حمزہ سے. اگر آپ کے پاس یہ والی مد اور اس کے بعد آپ کو یہ والا حمزہ دکھ جائے، اس کا مطلب ہے یہ بڑی مد ہے، مد متصل. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہاں پر دیکھیں آپ، واو ہے، آپ نے جب سب نے پڑھا ہوگا، آپ نے جب اخوانا پڑھا ہوگا نا، تو آپ نے کیا کیا ہوگا کہ واو کو پڑھتے ہوئے آپ نے ہونٹوں کو جو ہے نا دانتوں کو ہونٹوں پہ رکھا ہوگا، اخوانا پڑھا ہوگا، جبکہ غلط ہے. واو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ اتنے گول ہو جانے چاہیے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل اس میں سے نہ گزر سکے. تو آپ اس کو پڑھیں گے اخوانا. اب 2 زبر پہ آپ نے وقف کرنا ہے. وقف کی صورت میں یہ 2 زبر کیا بن جائیں گی؟ 1 زبر اور 1 الف. نون الف زبر نا، اخوانا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ. اب یہاں پر میں نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھا ہے. جب الف کی الف ویسے حمزہ رہتا نہیں ہے، یہ حمزہ بن جاتا ہے، لیکن میں یہاں پہ مثال دے رہی ہوں. الف کے اوپر جب جزم آ جائے یا حمزہ کے اوپر جزم آ جائے، بات ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں الف کا لفظ استعمال کر رہی ہوں. الف کے اوپر آپ کو جزم نظر آئے، حمزہ کے اوپر جزم نظر آئے، تو اس سے پہلے والا جو لفظ ہوگا اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا. اب اس سے پہلے لفظ یا ہے تو یأمرکم، یا ویأمرون، ویأمرون، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آج کا ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہوا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.